ان کی حالت کیا ہوتی ہے جو خدا کا نافرمان اور خدا کا باغی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا حتیٰ یہاں تک کہ مطلب یہ کہ یہ سیٹ اپ اسی طرح چلتا رہے گا، یہ کافر لوگ اسی طرح مذاق اڑاتے رہیں گے اور اسلام کو فالو نہیں کریں گے، لیکن ہوتا کیا ہے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء احدہم الموت، جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آتی ہے۔ اذا کے بعد جب ماضی آئے نا تو یہ فیوچر ہی کے معنی میں ہوتا ہے کہ یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے جب ایسا ہو۔ تو اذا جاء احدہم الموت، جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آتی ہے، قال، تو یہ کافر کیا کہتا ہے؟ رب ارجعون، اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے۔ دیکھیں موت کی ایک کنڈیشن ایسی ہوتی ہے جس میں مرنے والا پورے طور پر اس دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن ایک کنڈیشن ایسی ہوتی ہے جس میں وہ دنیا اور آخرت کے بیچ میں ہوتا ہے، برزخ اور اس دنیا کے بیچ میں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم جب سوتے ہیں تو ہماری تین حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک، ہم جب سونے کے لیے لیٹے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے تھوڑی دیر میں ہم سو جائیں گے، لیکن مکمل دماغ بیدار ہوتا ہے اور اسی دنیا سے ہمارا کنیکشن ہوتا ہے۔ ایک کنڈیشن وہ ہوتی ہے ہم گہری نیند میں چلے جاتے ہیں، اس وقت ہمارا اس دنیا سے کنیکشن بالکل ختم ہو جاتا ہے، خواب کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بین النوم والیقظہ، بیچ کی حالت ہوتی ہے جس میں انسان آدھا جاگ رہا ہوتا ہے اور آدھا سو رہا ہوتا ہے، وہ تھوڑا تھوڑا اس دنیا کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا خواب کی دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ تو خوب سمجھ لیں قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ جب کوئی شخص مر رہا ہوتا ہے نا تو اس کی بھی یہی تین کنڈیشنیں ہوتی ہیں۔ تو ایک بیچ کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے جس میں وہ برزخ کی چیزیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کو تھوڑا سا اس کا کنیکشن ہوتا ہے۔ تو جب وہ مرنے لگا ہوتا ہے، بالکل اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، تو اس کو پھر آخرت کی ہولناکیاں، فرشتے اور وہ تمام وعدے جو اللہ نے کیے وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں قرآن میں اور احادیث میں آتا ہے کہ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب توبہ قبول نہیں ہوتی، اور اللہ نے یہ اپنے اوپر لکھ دیا ہے کہ اس وقت کافر کا ایمان مقبول نہیں ہوگا اور گناہگار کی توبہ مقبول نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ کنڈیشن ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے، حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ ان میں جب کسی کے پاس موت آتی ہے اور وہ برزخ کی چیزیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اس کو یقین آ جاتا ہے کہ وہ فرشتے آ رہے ہیں میری روح کو قبض کرنے کے لیے اور عذاب کے فرشتے آ رہے ہیں، تو کیا کہتا ہے؟ رب ارجعون، اے میرے رب تو مجھے واپس لوٹا دے۔ لعلی، شاید کہ میں، شاید سے مراد ہے یعنی یقیناً۔ یہ ہم جب کسی سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا، کوئی وعدہ کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ یقینی چیز کو بھی شاید سے تعبیر کیا جاتا ہے، تاکہ میں اعمل صالحا، میں نیک عمل کروں، فیما ترکت، اس زندگی میں جو چھوڑ کر آیا ہوں۔ اے اللہ تو مجھے ایک مہلت دے دے، میں اب دوبارہ نیک زندگی گزاروں گا۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اب تجھے دوبارہ زندگی نہیں مل سکتی۔ انہا کلمتن، یہ ایک کلمہ ہے، ہوا قائلہا، جس کا یہ کافر کہنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ اصل میں اللہ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں توبہ سے۔ آپ جتنے بھی بڑے گناہگار ہو، آپ نے ساری زندگی کفر میں گزاری، جب تک موت نہیں آئی ہے، آپ اگر اللہ سے یہ کہہ دیں کہ اللہ تو مجھے مہلت دے دے، میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، تاکہ اب تک جو میری زندگی گزری ہے نا میں اس کی اصلاح کر لوں اور میں دوبارہ وہ برائی نہ کروں، تو آپ موت سے پہلے جب یہ جملہ کہتے ہیں نا، اللہ کی نظر میں اس جملے کی بڑی ویلیو ہے۔ قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے بہت ویٹ ہے اس جملے کا، تو اللہ کی نظر میں اس جملے کا بہت وزن ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرونی، یا عبادی لو بلغت ذنوبکم عنان السماء ثم استغفرونی لغفرت لکم ولا ابالی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے گناہ زمین اور آسمان کا خلا پُر کر لے اور پھر تم مجھ سے توبہ کرو، میں معاف کر دوں گا اور میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطرے جہنم کی آگ کو بجھا دیتے، ایک شہید کا قطرہ زمین پہ، خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے، اور ایک گنہگار کی توبہ سے، گنہگار جو ہے جو توبہ کر رہا ہو اس کی آنکھوں سے نکلا ہوا قطرہ، اللہ کے خوف سے آنکھوں سے نکلا ہوا قطرہ۔ تو ایک توبہ کا جو لفظ ہے نا، جو آپ زبان سے نکالتے ہیں کہ اللہ جو کچھ ہو چکا معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، یہ اتنا وزنی جملہ ہے اللہ کی نظر میں کہ یہ آپ کے ساری زندگی کے گناہوں کی دیواروں کو ڈھا دیتا ہے۔
تو اللہ اس توبہ والے جملے سے کمپیئر کر رہے ہیں اس کافر کی توبہ یا اس گناہگار کی توبہ جو موت کے وقت ہوگی. اس میں اللہ فرماتے ہیں کلا، اب اس جملے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. انہا کلمتن، اس کی بس اتنی ویلیو ہے کہ یہ ایک کلمہ ہے، ایک جملہ ہے، ایک سینٹنس ہے. کلمہ سے مراد جو اصطلاح میں جس کو کلمہ کہتے ہیں وہ نہیں، عربی کی گرامر کی اصطلاح میں تو کلمہ ورڈ کو کہتے ہیں. یہاں کلمہ سے مراد کلام. یہ محض ایک کلام ہے، ایک سینٹنس ہے. ہوا قائلھا، جو اس کافر کی زبان سے نکلا ہے. اس سے زیادہ میری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. حالانکہ نکلا کتنے اخلاص کے ساتھ ہے، وہ دل کی گہرائیوں سے کہہ رہے کہ میں واقعی سچی توبہ کروں گا. اللہ کہتے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور اب اس کے بعد ایک پردہ ہے. یعنی اللہ نے اس حیات کو جو موت اور آخرت کی زندگی کے بیچ والی حیات کو پردے سے تعبیر کیا، کیونکہ یہ ایسا پردہ ہے جس میں نہ آپ ادھر جا سکتے ہیں نہ آپ آخرت کی زندگی کی طرف جا سکتے ہیں. یعنی ریورس نہیں ہے. تو اس لیے اس کو پردے سے تعبیر کیا کہ اب اس میں واپس نہیں لوٹ سکتے. آپ آڑ کھڑی کر دی ہم نے موت اور اس دنیاوی زندگی کے درمیان. دیکھیں یہاں برزخ، ایک تو برزخ زندگی ہے نا جس کو اصطلاح میں قبر کی زندگی کو برزخ کہا جاتا ہے. یہاں برزخ سے مراد ہے آڑ. یعنی ایک ایسی آڑ ہے کہ جو ہم نے آخرت کی زندگی اور اس دنیا کی زندگی کے درمیان قائم کر دی ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ، اور ان کے درمیان ایک برزخ ہے یعنی آڑ ہے. إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جس دن یہ لوگ اٹھائے جائیں گے. یعنی اب اس کو زندگی اسی دن میں ملے گی. اس سے پہلے اب تجھے میں دوبارہ یہ زندگی نہیں دے سکتا جو میں نے تجھے دنیا میں دی ہوئی ہے. اب تو لوٹ کر نہیں آ سکتا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، ایک تسلی ہوتی ہے کہ شاید بھائی دوبارہ اللہ نے کہہ دیا کہ تجھے زندگی ملے گی تو ہو سکتا ہے اس زندگی میں اس کو دوبارہ مہلت دے دی جائے. تو اللہ کہتے ہیں نہیں، اب جو برزخ جب ختم ہوگی، برزخ کی حیات، اور اس کے بعد جو اس کو زندگی ملے گی تو اس میں کیا حال ہوگا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جب سور میں پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، کوئی آپس میں نسب نہیں ہوگا. یعنی ایسا نسب جو ایک دوسرے کے کام آ سکے، کیونکہ وہ نسب جو کام ہی نہ آ سکے اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ یہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے. کوئی ایک دوسرے سے خیریت پوچھنا، کہ مدد کرنا باب تفاعل ہے نا، تو کوئی ایک دوسرے کے کام بھی نہیں آئے گا. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس کامیابی اور ناکامی کا ایک ہی معیار ہوگا. وہ کیا ہے کہ جس کا ترازو بھاری ہو گیا. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں پورے کامیاب. نیکیوں کا پلڑا جھک گیا. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، برائیوں کا پلڑا جھک گیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ نیکیاں تو ہر شخص کے اعمال میں ہوتی ہیں. اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو نیکی لے کے ہی نہیں آیا تو وہ جہنم میں جائے گا. نہ نہ نہ، کچھ اچھے کام تو ہر برے آدمی نے بھی کیے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کی برائی کا پلڑا جھک گیا، نیکیاں ہلکی پڑ گئیں اس کی. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو ہلاک کر دیا، اپنی جان کی طرف سے خسارے میں پڑ گئے. وہ خسارہ کیا ہے؟ فی جہنم خالدون، ہمیشہ اس جہنم میں پڑے رہیں گے. یہ تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو جھلسائے گی. وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں بگڑے ہوئے چہروں کے ساتھ ہوں گے. جب ایسا شدید عذاب ہوگا، ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور آگ ان کے چہروں کو جلائے گی، تو اللہ پھر ان سے کہے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیات تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ میری آیتیں کیا تم تک قرآن یا تورات اور انجیل نہیں پہنچی تھی جس نے تمہیں اس جہنم کی آگ سے ڈرایا ہو؟ فکنتم بہا تکذبون، پھر تم اس کا انکار کر دیا کرتے تھے. یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ میری آیات تم تک پہنچی اور تم نے ان کا انکار کر دیا. قالوا، تو وہ کافر جواب میں کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی. یعنی ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے. بدبختی غالب آ گئی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، جب ہم کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں نا اس راستے پہ مت جاؤ، یہاں ڈاکو ہیں، یہاں تمہیں لوٹ لیں گے، اور اس کی ظاہری چمک دھمک کو مت دیکھو، 20 لوگوں نے آپ کو سمجھایا، لیکن اور آپ کے لیے اس راستے پہ چلنا کوئی مجبوری بھی نہیں تھا، لیکن آپ نے اس کی بات ہی نہیں سنی اور ویلیو ہی نہیں دی. بعض لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو کچھ بھی سمجھائیں وہ سنتے ہی نہیں ہیں، وہ لاؤبالی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ویلیو نہیں دیتے کسی کی بات کو. آپ پھر بھی اس ٹریک پہ چل پڑے، ڈاکوؤں نے پکڑ لیا آپ کو، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، کسی کو مار دیا، کسی کو معذور کر دیا. تو جو بچے ہوئے لوگ ہوں گے ان سے اگر کوئی پوچھے گا کہ کیا تمہیں بتایا نہیں تھا کسی نے کہ اس گلی میں مت جانا، یہاں ڈاکو لوٹ لیتے ہیں، تو جواب میں کیا کہے گا؟ یہی کہے گا یار میری بدبختی، میری بدقسمتی تھی، مجھے تو 20 لوگوں نے سمجھائے لیکن میری عقل ماری گئی تھی،
میری مت ماری گئی تھی، میں نے ان کو ویلیو ہی نہیں دی، حالانکہ مجھے ضرورت ہی نہیں تھی اس راستے پہ جانے کی۔ بالکل یہی اسٹائل قیامت کے دن کافر کا ہوگا، وہ کہے گا ہم نے ویلیو ہی نہیں دی، موسیٰ کلیم اللہ نے کیا کہا، ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کہا، یہ دنیا میں اتنے سارے آسمانی مذاہب جو پیغمبروں کو ماننے والے تھے، یہ قرآن کو اللہ نے کتنی عزت دی ہے، کتنے لوگ حرم میں 5-5 10-10 لاکھ لوگ امام کے پیچھے ہاتھ باندھ کے قرآن سن رہے ہوتے ہیں، کچھ تو لکھا ہوگا نا اس کتاب میں، تو غور تو کر لے کہیں واقعی اللہ کا کلام تو نہیں ہے۔ کیوں پوری دنیا میں ایک ہی قرآن پڑھا جاتا ہے، کیوں 1400 سال سے ایک ہی قرآن ہے جو ایسی حفاظت ہوئی ہے، تو کیا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ تو کافر کہے گا یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے تھیں، ہم نے ہر موضوع کو اہمیت دی ہے، لیکن ہم نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی، ویلیو ہی نہیں دی کہ کہیں واقعی یہ اللہ کا کلام تو نہیں ہے اور کہیں اس میں جو باتیں لکھی ہوئی کہیں سچ تو نہیں ہے۔ تو یہ ویلیو نہ دینا اس کی علامت ہے کہ ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی تھی، ہم نے جانا ہی جہنم میں تھا۔ تو یہ وہی انداز ہوگا جو دنیا میں ایک انداز ہوتا ہے کسی شخص کا، کہ جب آپ اس کو 20 دفعہ سمجھاتے ہیں کہ یہ مت کرنا یہ مت کرنا، پھر بھی وہ کر لیتا ہے اور بعد میں اس کو نقصان ہوتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ یار میری بدبختی تھی، مجھے تو 20 لوگ سمجھا چکے تھے۔ یہی انداز کافر کا ہوگا جب جہنم کی آگ اس کے چہرے کو جھلائے گی، تو اللہ کہیں گے کہ کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا، پھر بھی تم انکار کرتے تھے؟ تو وہ جواب میں کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، وکنا قوما ضالین، اور ہم واقعی بڑے گمراہ لوگ تھے، ربنا اخرجنا منہا، جو موت کے وقت ان کے الفاظ تھے وہ اس جہنم میں بھی دہرائیں گے، اے ہمارے رب تو ہمیں اس جہنم سے نکال دے، فإن عدنا، اگر ہم دوبارہ ان برائیوں کی طرف لوٹے، فإنا ظالمون، تو واقعی ہم بڑے ظالم ہوں گے، ایک دفعہ تو ہمیں مہلت دے دے۔ قال، اللہ جواب میں کیا کہیں گے، اخسئوا فیہا، ذلیل ہو کر پڑے رہو اس میں، ولا تکلمون، اور مجھ سے کلام بھی مت کرو۔ کوئی ترس نہیں آئے گا اللہ کو ان جہنمیوں پر۔ اللہ اپنے اصول اور ضابطوں کا بہت پکا ہے، اس نے لاکھوں پیغمبر بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجیں اور ہر طرح سے حجت کو تمام کر دیا، اس کے بعد اللہ کہتا ہے مجھے ترس نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیں نا، ہر موضوع کو اہمیت دی جاتی ہے، جب دین کی بات کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، تو ہم اس کو ویلیو ہی نہیں دیتے، یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم خود بنے تھوڑی، ہمیں کسی نے بنایا ہے، کوئی ہمیں کھلا پلا رہا ہے، اس کی نعمتوں سے تو صبح و شام لطف اندوز ہوتے ہیں، اس کی سننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے آج۔ میں تو افسوس کرتا ہوں، ہمارے ملک میں پہلے ہمارے سیاسی لیڈر جو ہے نا کچھ اسلام کی بات کر لیا کرتے تھے کہ اسلام کے نام پہ ہم نے یہ ملک لیا ہے تو میں اسلام نافذ کروں گا، اس بیس پہ ان کو ووٹ مل جاتا تھا۔ اب تو مذہبی جماعتوں نے بھی اسلام کا نام لینا چھوڑ دیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ سائنسی ترقی کی اور ایجوکیشن کی اور ملکی معیشت کی بات کرو گے، صحت کی بات کرو گے تو ووٹ ملے گا، اسلام کی بات کرو گے تو ووٹ ہی نہیں ملے گا آپ کو۔ تو اسلام اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتابیں ہماری نظر میں بہت ہی یعنی دوسرے درجے کی چیزیں بن چکی ہیں یہ۔ تو یہی ہے، اللہ کہے گا تم نے ویلیو نہیں دی، تو وہ جواب میں کہیں گے اللہ تو ہمیں بھیج دے، ہم نے اگر دوبارہ یہ سب کچھ کیا تو ہم واقعی بڑے ظالم ہیں۔ اللہ کہے گا ذلیل ہو کر پڑے رہو، مجھ سے کلام مت کرو، انہ کان فریق من عبادی، بے شک دنیا میں میرے بندوں میں ایک جماعت ایسی بھی تھی، یقولون، جنہوں نے میری باتوں پر عمل کیا، وہ مجھ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے کر آئے، فاغفر لنا ورحمنا، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، توبہ کی انہوں نے سچے دل سے، اور یہ دعا کرتے تھے اللہ ہم پہ رحم کر، یعنی ان کی نظر میں اس چیز کی بڑی ویلیو تھی کہ ہماری مغفرت بھی ہو جائے اور ہم پہ رحم بھی ہو جائے، وانت خیر الراحمین، اور ہمیں رحمت کے واسطے بھی دیتے تھے کہ اللہ تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو جب وہ یہ دعائیں مانگتے تھے اور ان کے یہ جذبات تھے تو تم کیا کرتے تھے، فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان کو مذاق ٹھہرا لیا تھا۔ جیسے آج بھی ہے، کوئی شخص دین پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، دنیا چاند پہ پہنچ رہی ہے، دنیا یہ کر رہی ہے، دنیا وہ کر رہی ہے، اور یہ دیکھو یہ اسلام کی اور مذہب کی باتیں کرتے ہیں۔ کچھ دن پہلے میں نے دیکھا نا، مولانا طارق احمد صاحب کا کسی نے مذاق اڑایا، چند سائنسدانوں کے بیچ میں ان کی تصویر لگائی اور کہا وہ دیکھو وہ سائنٹسٹ کیا کیا کر رہے ہیں اور یہ حوروں کے فضائل بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ شو کیا کہ یہ قوم کے بیکار ترین لوگ ہیں معاذ اللہ۔ تو عنقریب آپ کو انشاءاللہ قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ کون بیکار تھا اور کون کارآمد تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو حتیٰ انسوکم ذکری، اور ان لوگوں نے یعنی ان کے مذاق اڑانے نے تمہیں میری یاد سے غافل کر دیا، وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے۔ انی جزیلتہم اليوم بما صبروا، دیکھو انہوں نے صبر کیا، آج اس صبر کا میں نے ان کو کیسا بدلہ دیا، انہم ہم الفائزون، جن کا تم مذاق اڑاتے تھے آج وہی لوگ کامیاب ہیں۔
قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ پھر ان سے کہے گا بتاؤ جس دنیا کے پیچھے تم نے اس آخرت کی زندگی کو برباد کیا، بتاؤ اس دنیا میں تم رہے کتنا عرصہ ہو۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، اے اللہ شمار کرنے والوں سے پوچھ لے، ہم تو ایک دن یا آدھا دن رہے۔ یعنی قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ 50 60 70 سال کی زندگی ان کو آخرت کے مقابلے میں ایک دن یا آدھا دن لگے گی۔ قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ کہے گا واقعی تم دنیا میں بہت تھوڑے رہے ہو۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم یہ باتیں پہلے جان لیتے تو اس دنیا سے اتنا دل نہ لگاتے جتنا تم نے اس دنیا کو تم نے ویلیو دی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ کہیں گے اب بتاؤ تم جو پیغمبروں کی دعوت پر تم نے لبیک نہیں کہا تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ کھاؤ پیو موج مستیاں کرو اور مر جاؤ، تو پوری کائنات تمہارے لیے، تمہیں کسی کام کے لیے نہیں بنایا تھا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے نا، سائنسدانوں سے بھی کیا جا سکتا ہے، کافروں سے بھی کیا جا سکتا ہے، اور ہر طبقے سے اس سوال کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ وہ تمام لوگ جو مذہب کو نہیں مانتے، کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، بس ویسے ہی کھاؤ پیو مرو اور ختم؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا، کیا تمہارا یہ گمان تھا؟ یعنی تم اس جنت جہنم کا انکار کر کے آئے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ کچھ بھی نہیں ہے، مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے۔ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بس اللہ وہ ذات بلند ہے جو بادشاہ ہے برحق، یعنی وہ اس عیب سے پاک ہے کہ انسان جیسی ذہین مخلوق کو صرف موت دینے کے لیے پیدا کر دے، وہ ایویں ہی پیدا کر دے پوری کائنات اور اس کے پیچھے کوئی مقصد ہی نہ ہو۔ اللہ نے تو بتا دیا مقصد ہے آزمائش، تو کافر کہتا ہے نہیں ہم آزمائش کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تو پھر کس کام کے لیے پیدا ہوئے؟ تو ایک ہی جواب رہتا ہے کھانے پینے اور موج مستیوں کے لیے۔ تو اللہ کہتے ہیں اللہ اس عیب سے پاک ہے، لا الہ الا ہو، وہ برحق خدا ہے اور وہی ہے۔ اللہ نے مشرکین پر بھی آخر میں رد کر دیا کہ وہی برحق معبود ہے، رب العرش الکریم، اور عزت والے رب کا عرش کا مالک ہے۔ اور آخر میں اللہ توحید پر اس مضمون کو ختم کر رہے ہیں، کیونکہ مشرکین تو خدا کے منکر نہیں تھے، وہ مشرک تھے۔ پھر آخر میں اللہ نے دھمکی دی وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو بھی پکارے گا، لا برہان لہ بہ، اس شخص کے پاس اس معبود کے برحق ہونے کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّ، تو اس شخص کا حساب اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ حساب لے گا۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، واقعی جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، یہ کافر تو مذاق اڑاتے رہیں گے جنت جہنم کا، اللہ اہل ایمان کو نبی کے ذریعے یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ یہ دعا مانگا کریں، اے میرے رب میری مغفرت بھی کر دے، ورحم، اور مجھ پر رحم بھی کر، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ کیونکہ مومن اور کافر میں یہی بنیادی فرق ہے جس پر اللہ نے اس صورت کو ختم کیا۔ کافر لاؤبالی ہو کے دنیا کی مستیوں میں گم ہو کے زندگی گزارتا ہے، آخرت میں چیخو پکار کرے گا، اور مومن دنیا ہی میں اللہ سے دعا اصل میں ایک جذبے سے تعبیر ہے، جو دعا مانگتا ہے ظاہر ہے سچی دعا میں عمل بھی داخل ہے نا، تو اس لیے اے نبی آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور ظاہر ہے جب دعا مانگنے ہیں تو وہ اسباب بھی اختیار کرنے ہیں کہ اے میرے رب تو میری مغفرت بھی کر دے اور ہم پہ رحم بھی کر، کیونکہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ اہل ایمان کو کہہ رہے کہ اس جذبے کے ساتھ تم زندگی گزارو کہ اپنے گناہوں کی معافی کی بھی تم کو فکر ہو اور اللہ کے رحمت کے بھی تم طلبگار رہو۔ یہ بہت اہم صورت تھی، یہ الحمدللہ ختم ہو گئی، اور بہت عجیب و غریب مضمون پہ اللہ نے اس کو ختم کیا۔ ہم سب اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ ہم سے جو کچھ کوتاہیاں ہوئیں تو معاف کر دے اور ہم پر رحم کر، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں دنیا بھی چاہیے، دنیا کی نعمتیں بھی، لیکن دنیا کی نعمتیں ملیں نہ ملیں ان کی ہماری نظر میں اتنی ویلیو نہیں ہے، لیکن ہم آخرت کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ دنیا پرس آدمی کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آخرت ملے نہ ملے، اے اللہ ہمیں سب سے پہلے آخرت کی ضرورت ہے، اس کے بعد ہم تجھ سے دنیا کی نعمتوں کے طلبگار۔